بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم انفاق في سبيل الله کا بیان چل رہا ہے۔ خطاب ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاک ما وہ جو کسبتم تم نے کمایا ہے، یعنی جو کچھ تم نے محنت مشقت اور مزدوری کر کے کمایا ہے اور وہ پاک ہے، اچھا ہے، پاکیزہ ہے۔ طیب اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آدمی کی طبیعت خوش ہو۔ ہر پاک پاکیزہ اور تازہ چیز اس کو طیب کہتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے مال میں سے وہ چیز جو دل کو لبھائے، خوش کرے، یعنی اعلیٰ قسم کی چیزیں، اچھی چیزیں جو تم نے کمائی ہے اس میں سے اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرو۔ وَمِمَّا، اور اس چیز میں سے، مما جو ہے من اور ما سے ہے، یعنی بعض وہ چیزیں جو اخرجنا ہم نے نکالی ہے، یعنی پیدا کی ہے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے اس میں سے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو مومنوں۔ یعنی چاہے وہ زمین کی پیداوار ہو، چاہے وہ دوسری صنعت ہو، صنعت کاری ہو، تجارت ہو، وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ بعض لوگ جو بخیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے اتنی محنت مشقت سے یہ پیسہ خود نہیں کھایا اور اب ہم پیسہ دے کے کسی اور کو دے، کیوں ایسا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے محنت اور اللہ نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور قصد مت کرو خبیث مال کی۔ تیمم ایک وہ تیمم ہے جو اصطلاح شرع کے اندر جب پانی نہ ہو تو پاک زمین پر آدمی دونوں ہاتھ مارتا ہے، اللہ پڑھتا ہے، ہاتھ جاڑ کے اپنے چہرے پہ اور دونوں ہاتھوں پہ مل لیتا ہے، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ اس تیمم کو بھی تیمم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی قصد اور ارادہ ہوتا ہے۔ یہاں اپنے لغوی معنی کے اندر ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ارادہ مت کرو، قصد مت کرو پلید مال کی، منہ، اس میں سے جو تمہارے لیے اللہ نے نکالا ہے زمین میں سے، تنفقون، خرچ کرتے ہو تم،
یعنی جو ناپاک مال ہے، ردی مال ہے، اس کے خرچ کرنے کی تم جو ہے قصد اور ارادہ نہ کرو اللہ کے راہ میں۔ ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہے، یعنی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو حرام طریقوں سے دولت کماتے ہیں، پھر ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس حرام مال میں سے کچھ حصہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو دوسرا مال ہمارے لیے پاک ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، اللہ میں معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک غیر شرعی سوچ ہے۔ اسلام حرام يتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کا عمل کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، حرام خوروں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسری سوچ لوگوں کی یہ ہے کہ جو چیز ردی ہو جائے، بیکار ہو جائے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ گھر میں روٹی بچ گئی، سالن بچ گیا، وہ کسی فقیر کو دے دیا اللہ کے نام۔ کپڑا جوتا پرانا ہو گیا، وہ اللہ کے نام دے دیا۔ یہ ایک انتہائی گستاخانہ عمل ہے اللہ کے شان میں۔ قرآن مجید سورۃ آل عمران کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے ہو، نیکی پا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راہ میں وہ کچھ خرچ نہ کرو جس کو تم محبوب سمجھتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اعلیٰ اور اچھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ دوسرا عمل جو ہے اندر اکثریت کے اندر یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے۔ اللہ کے راہ میں اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے۔ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو تم بِآخِذِيهِ لینے اس چیز کو، اس چیز کو اگر یہی چیز کوئی تمہیں دے تو تم اسے نہیں لوگے، إِلَّا أَن تُعْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ تم آنکھیں بند کر دو اس میں، یعنی اس کے لینے میں۔ اغماض اصل میں عربی کے اندر کہتے ہیں ایک پلک کو دوسرے پلک کے ساتھ ملا دینا، یعنی آنکھوں کی دو پلکیں ہوتی ہیں اوپر نیچے، ایک پلک کو دوسرے پلک کے ساتھ ملا دینا، اس کو اغماض کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اسی سے یہ ہے انتوں میں اردو، جس کے معنی آنکھ بند کرنے کی باتیں، آنکھ بند کرنے، مراد اس سے چشم پوش، یعنی نہیں ہو تم لینے والے اس ردی مال، خبیث مال کے، الا ان مگر یہ کہ تم دو چشم پوشی کرو فی اس کے اندر، آنکھیں بند کر لو اس کے اندر، کسی کا کی ہو اور ہمیں کوئی دے تو ہم کیا لیں گے اسے؟ جب ہم نہیں لیتے تو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے ہم اللہ کو کیسے دیتے ہیں؟ وہ تو کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ تو شہنشاہ اعظم ہے، خراب اور ردی چیز ہم اس کو دے رہے ہیں۔ وَعَلَمُوا جان لو اللہ غنی بے حاجت، اسے کوئی حاجت نہیں ہے، تعریف کیا گیا ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی ثنا کر رہی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر،
ڈراتا ہے فقر سے، محتاجی سے، یأمرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کی، گناہ کی۔ ہم اپنی زندگی پہ بھی غور و فکر کریں، جب اللہ کے راہ میں خرچ کی باری آتی ہے تنگ ہو جاتے ہیں، سے باندھ لیتے ہیں، ہم کنجوس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو یار اتنے ہیں تو اتنے ہو جائیں گے، اس میں سے پھر ہم حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ شیطان جب ہمیں حکم دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے، اصل میں وعدہ یعدو دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے اور دوسرا معنی اس کے بعد آتا ہے واللہ، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، تو یہ وعدے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ڈرانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ واللہ یعدکم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ، اپنے جانب سے، وفضلا، اور زیادتی کی، اضافے کی، فضل کی، نعمت کی، وہ چاہے گا تو دوسرا ہے کہ اللہ تمہارے اس مال کو کم نہیں کرے گا، زیادہ کر دے گا، وفضلا، اس میں اضافہ کرے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ فراغی والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت، دیتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ حکمت سے مراد اللہ کی دین کے صاحب عقل، عقل والے، جو عقل والے ہیں وہ نصیحت دیتے ہیں۔ اولو کے معنی والے، الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں کسی چیز کے خالص حصے کو، یہاں مراد اس سے جو ہے عقل خالص ہے، یعنی اس سے جو عقل خالص رکھتے ہیں، عقل خالص کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اس سے نصیحت لیتے ہیں جن کے عقل کے اندر ملاوٹ نہ ہو، خالص عقل والے لوگ۔ فرمایا وما انفقتم، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، کوئی نفقہ، کوئی صدقہ، کوئی حصہ اپنے مال کا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، او نذرتم، یا منت مانتے ہو، نظر مانتے ہو۔ صدقہ اور نظر کے اندر یہ فرق ہے کہ انفاق جو ہے ایک نفلی ہے اور ایک فرضی ہے، جیسے زکوٰۃ یہ فرض انفاق ہے، نفقہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں صدقات کے ساتھ، وہ نفلی صدقات ہے۔ نظر، نظر کہتے ہیں کسی چیز کے حادثے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے وہ عبادت جو اللہ نے ہم پر واجب فرض نہیں کی ہے، ہم اپنے اوپر خود فرض یہ کام نہیں کروں گا، جیسے بکرا اللہ کے راہ میں دوں گا، روزہ رکھوں گا، اتنے رکعت نوافل پڑھوں گا، تو کسی حادثے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی شخص جب اپنے اوپر اللہ کی کوئی عبادت خود لازم کرتے، اس کو نظر کہتے ہیں، اور اس کا پورا کرنا جو ہے وہ پھر لازم اور فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مر جائے اور اس پر وہ نظر ہو تو پھر ان کے ورثاء پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے طرف سے اس نظر کو پورا کر لیں۔
احادیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسے صدقے کے بارے میں جس کے لیے لفظ صدقہ آیا ہے، لیکن وہ اصل میں ہے نظر، ہے اصل میں وہ وصیت، کیونکہ امام بخاری اس کو کتاب الوصایہ کے اندر لایا ہے وصیت کے باب میں۔ اس سے لوگ پھر جو ہے صدقات سے مراد لے لیتے ہیں کہ یہ تیجے ہے، 40ویں ہے، ختم قرآن ہے، یہ دیگے پکا کے مردے کے لیے بخشنا ہے، اس کے لیے نوافل بخشنا ہے، اس کے نام کے حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ سارے پھر فضولیات ہیں جو مولیوں نے اپنے طرف سے ایجاد کی ہے۔ مردے کی طرف سے جو چیزیں اس کے ورثاء کرتے ہیں وہ کیا ہے، قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ ایک اس کی وصیت ہے اور دوسری چیز اس کے اوپر قرض ہے جو اس کے ورثاء ادا کریں گے، اور تیسری چیز وہ احادیث کے اندر آتی ہے وہ وصیت ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس وصیت وہ نظر ہے کہ اگر اس کے اوپر نظر ہو تو اس نظر کو پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے بس اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کے رجسٹر میں پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی ہے۔ جتنی چیزیں یہ مولیوں نے اپنے طرف سے بنائی ہے۔ فرمایا او نظرتم من نظر، یا جو نظر تم مانتے ہو نظر میں سے، من نظر نظر میں سے، فإن اللہ بے شک اللہ یعلم اسے جانتا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، دنیا والوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ خرچ کر رہا ہوں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظالم مراد یہاں وہ جو اللہ کے احکامات پوری طرح نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، انفاق نہیں کرتے، یا جب کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یا شرک کرتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں۔ فرمایا ان تو صدقات بھی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، اس کا اظہار کرو، کھلے عام صدقات دو، خیر و خیرات کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، فنعم ما ہی، تو یہ خوب بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فنعم ما ہی، تو یہ خوب بہتر ہے۔ فا جو ہے یہ جواب شرط کے لیے، اور نعمہ نعمت کو کہتے ہیں، خوب کو کہتے ہیں، اچھے کو کہتے ہیں، اور ما جو ہے یہ موصولہ ہے، تو من اور ما جو ہے وہ آپس کے اندر مدغم ہو گئے ہیں۔ من کا من جو ہے ختم ہو گیا اور من کے اندر مدغم ہو گیا، تو اس سے فنعم ما بن گیا۔ اور ہیا جو ہے یہ ضمیر مؤنث واحد ہے، اس سے مراد جو ہے تبد الصدقات ہے۔ فرمایا ان تبد الصدقات، اگر تم صدقات کو، خیرات کو، اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتے ہو اس کو ظاہر کرو، فنعم ما ہی، تو یہ خوب اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، شرط یہ کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہوتی ہے، وہ خرچ کرنا لوگوں کے لیے ترغیب ہوتا ہے، دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی ان میں بھی ترغیب پیدا اس کے اندر پھر تو فرمایا یہ بھی بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، ہاں سے مراد یہ صدقات ہے، اگر تم اس کے اندر اخفاء کرو یعنی اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم یہ صدقات محتاج لوگوں کو، فقراء فقیر کی جمع ہے، جو فقر سے ہے، فقر اصل میں کہتے ہیں وہ جو انسان کی بنیادی ضروریت ہے، کھانا پینا لباس مکان، اس کی بنیادی ضرورت ہو، جب یہ ناپید ہو جائے، یہ نہ ملے تو اس کو فقر کہتے ہیں۔ اس سے بھی وہ بالکل جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے، سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ جب وہ مصر سے مدین جاتا ہے ہجرت کر کے، تو وہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ہاتھ ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ وہ دو لڑکیوں کے جانوروں کو جب پانی پلاتا ہے اس کے بعد وہ جا کے ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، اور
اور دعا کرتا ہے ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو خیر تو میرے طرف نازل کرتا ہے میں فقیر ہوں، حاجت مند ہوں اس کا۔ تو دیکھیں بڑے بڑے نبی اللہ کے در کے محتاج، اللہ سے مانگنے والے، آج لوگ مردوں سے مانگتے ہیں، آج لوگ پیروں سے مانگتے ہیں، آج لوگ قبروں سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے وہ اللہ کے محتاج ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو فقر کہتے ہیں اصل میں وہ چیزیں جو بنیادی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جب وہ بھی نہ ہو تو اس کو فقر کہتے ہیں۔ تو فقراء سے مراد وہ لوگ جو بنیادی ضروریات جن کے پاس نہیں ہے بیچاروں کے پاس کہ وہ اپنے بیماریوں کا علاج کر سکے، وہ اپنے لیے کپڑے لے سکے، وہ اپنے لیے جوتا اور چپل لے سکے، وہ اپنے گھر کے اندر کھانے کا انتظام کر سکے، وہ رہنے کے لیے ان کے پاس مکان ہو۔ اس سے بھی جب وہ بیچارے جو ہے محتاج ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو فقراء کہتے ہیں۔ فرمایا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم یہ صدقات فقراء کو۔ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو ایسے صدقات ہوتے ہیں جیسے میرے اول تو لوگ خیرات کرتے بھی نہیں ہیں، اور جب خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ 10 دے گے 5 دے گے بنا لی، اس کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں میں دعوت دے گی کہ بھائی ہمارے یہاں خیرات ہے۔ تو جو وہ لوگ جو امیر لوگ ہیں، جن کے گھروں کے اندر اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں، دیکھو تو وہی اچھے اچھے کپڑے پہن کے جیسے شادی میں آتے ہیں، سارے لوگ آئے ہیں، بھائی کیا ہے خیرات ہے؟ ارے بھائی آپ کا خیرات ہوتا ہے؟ آپ کی تو 5 3 4 منزلہ بلڈنگ ہے، لاکھوں روپے آپ کماتے ہیں، آپ کیا کہ خیرات کھاتے ہو، غریبوں کا حق کھاتے ہو؟ تو کھانے والا بھی ظالم اور کھلانے والا بھی ظالم، یہ اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں گناہ ہے کہ آپ نے ایک کا حق لے کے دوسرے کو دے دیا۔ یہ تو فقیروں کا حق تھا۔ آپ کو چاہیے کہ یہ خیرات کے پیسے آپ کے پاس 10,000 ہے، 20,000 ہے، لاکھ ہے، 50,000 ہے، جتنے بھی ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں دیکھیں کون ایسا شخص ہے جو مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کرے، کون ایسا شخص ہے جو بیمار ہے اس کا علاج کرے، کون ایسا شخص ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں اس کے لیے کھانا دلوائے، کون ایسا شخص ہے جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے اس کو کرائے سے بچائے، اس کے لیے مکان خرید کے دے دے۔ یہ ہے اصل میں صدقات، لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے، رسمی خیرات ہے ہمارے یہاں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس لیے وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس شرط کے ساتھ بھی کہ تم یہ فقراء کو دو، غریبوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، فَهُوَ، بس یہ صدقات خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ دور کر دے گا، ہٹا دے گا تمہارے گناہوں کو تم سے، جو گناہ تم سے ہو گئے ہیں پہلے ناسمجھی سے جیسے بھی، اور پر بعد میں توبہ کر لیا، نیک اعمال شروع کر لیے، کیونکہ توبہ شرط ہے گناہ کے ختم کرنے کے لیے۔ جب بھی گناہ کبیرہ ہو جائے انسان سے تو اس کے لیے شرط ہے یہ لازمی کہ وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ توبہ اور استغفار کے بعد جب وہ صدقات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو جو تم کرتے ہو باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ واللہ، اور اللہ پاک، بما، اس چیز پر، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے، خبردار ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت۔ دیکھیں ہدایت کئی معنوں میں آتی ہے، جس کو علماء نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس میں سے آسانی کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایک تو وہ عام ہدایت ہے جو اللہ نے ہر چیز کو دی ہے، پرندوں کو، سب کو دی ہے کہ وہ کس طرح دنیا میں زندگی گزارے گا۔ ایک ہدایت عام ہے، ہدی للناس، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے کتاب کے اندر ساری چیزیں بتا دی، اللہ کی
منشا کیا ہے، اللہ کی منشا کے خلاف کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ساری چیزیں بیان کر دی۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ پھر جو کلام اللہ نے بھیجا ہے اس کلام کو ماننے کی توفیق عطا کرنا، کہ وہ اس کو مان لے، یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اور ایک ہدایت ہوتی ہے وہ جنت کا راہ دکھا کے جنت میں پہنچانا، یہ بھی مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں لیسا علیہ کا ہدا ہم سے مراد وہ قسم ہے جس سے توفیق مراد ہوتی ہے۔ اے نبی آپ کے اوپر ان کو ہدایت کی توفیق دینا نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت کی توفیق دیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر آپ تو لوگوں کو سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں مراد لیسا علیہ کا ہدا ہم سے مراد یہ ہے کہ آپ انہیں توفیق نہیں دے سکتے، آپ کا کام بیان کر دینا، پھر نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، اور یہ وہی کوئی مانے گا جو اللہ اس کو توفیق دے گا۔ ولیکن اللہ پاک یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی سیدھی راہ کی توفیق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا اور وہ جو خرچ کرتے ہو تم من خیر یعنی مال میں سے، یہاں خیر سے مراد مال ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ تو فرمایا پس وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے، کسی پہ احسان نہیں کرتے ہو۔ جیسے بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جماعت میں تقسیم کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں تقسیم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ بڑا احسان کیا میں نے۔ احسان نہیں ہے یہ۔ فرمایا فَلِأَنفُسِكُمْ اس کا فائدہ تمہارا خود اپنا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ اور تم خرچ نہیں کرتے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو دوسری چیزیں مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ تو تمہارے خرچ کرنے کا اصل جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، جو اصل مقصود ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا بس۔ وما تنفقون اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال میں سے یوفا الیکم پورا پورا دے دیا جائے گا تمہیں۔ توفیتن سے ہے، اس کا مصدر توفیتن ہے، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں۔ وانتم لا تظلمون اور تمہارے دیے میں، تمہارے حق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ظلم بمانے کمی، ظلم بمانے زیادتی۔ ظلم کے اصل معنی کسی چیز کو اپنی صحیح اور مناسب جگہ سے ہٹا کر کسی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا، یہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ کمی ہے۔ وانتم لا تظلمون اور تمہارے حق میں تم پہ، وانتم اور تم لا تظلمون تمہاری کمی نہیں کی جائے گی، یعنی تمہارے حق کی کمی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذین اب خرچ کن لوگوں پہ کرنا ہے؟ وہ مستحقین کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے جو اعلیٰ قسم ہے، اگرچہ انفاق جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، جتنا آپ کا قریب ہوگا، اور قریب بھی ایمان سے شروع کرے۔ آپ دنیا کے رشتوں سے کو ترجیح نہ دے، ایمان کے رشتے کو ترجیح دے، اور پھر ایمان کے اندر آپ کے نسب جو خونی رشتہ ہے اس میں جتنا آپ کا قریب ہو اس سے شروع کرے۔ پھر اس صفت کے ساتھ آپ دیکھیں للفقراء الذین ان فقراء کے لیے، ان محتاج لوگوں کے لیے احصروا جو بند کیے گئے ہیں، احصار سے ہے گرفتار کیے گئے ہیں، بند کیے گئے ہیں، روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، یعنی اللہ کے راہ میں وہ روکے گئے ہیں، کہیں ہجرت نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے، کسی نے ان کو روک لیا ہے، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ وہ دنیا کما نہیں سکتے ہیں، اس کے اندر ہم وقت جو ہے، ہم وقتہ اس کے اندر لگے ہوئے اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے خرچ کرو جو اللہ کے راہ میں گھیرے گئے ہیں، گرفتار گئے، استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ سفر کا فی الارض زمین میں، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، تجارت کرے، ہجرت کرے۔
وہ یہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں. یحسبہم الجاہل، گمان کرتے ہیں ان کے اوپر ناواقف لوگ، نادان لوگ، ناسمجھ لوگ. کیا گمان کرتے ہیں؟ اغنیاء، مالدار لوگوں کا کہ یہ مالدار ہے، یہ بے حاجت ہے، ان کو کوئی حاجت نہیں ہے. اغنیاء غنی کی جمع ہے، غنی کہتے ہیں بے حاجت کو. ایک ناسمجھ اور نادان شخص یہ گمان کرے گا کہ یہ بے حاجت ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی کیوں؟ من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے. تعفف عفافت اصل میں کہتے ہیں قناعت کو، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے اوپر وہ قناعت کرتے ہیں، کم سے کم چیز کے اوپر. تو من التعفف کی وجہ معنی ہے یعنی قناعت کی وجہ سے، تعفف یعنی نہ مانگنے کی وجہ سے، بچانے کے، اپنے آپ کو بچانے، سوال کرنے سے بچانے کے لیے. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچاتے ہیں، تعارفہم، تو پہچانے گا ان کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ان کی نشانیوں لے گا کہ نہیں یہ ہے ضرورت مند ضرور. یہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں مانگتے، شرماتے ہیں، ان کے اندر خودداری ہے، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص دین کا کام کر رہا ہے، اتنا اس کے اندر مصروف ہے، کہاں سے اس کا خرچہ آتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا اسلام ہمیں اس کا حکم دے. تعریف آپ دیکھیں، لا یسألون الناس، سوال نہیں کرتے یہ لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر. الحافا لحاف سے ہے، لحاف ہم کہتے ہیں جس سے اپنے آپ کو ڈانٹتے ہیں، جس کو ہم چادر کہتے ہیں، کمبل کہتے ہیں، رضائی کہتے ہیں، جس سے اپنے آپ کو. تو یہ نہیں کسی سے لپٹ کر یہ نہیں مانگتے ہیں کہ لاؤ بھائی مجھے دے دو. سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. اسلام کے اندر اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ منع کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے ہاتھ سے اونچا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے. تو ہمیں اپنے ماحول کے اندر ارد گرد دیکھنا چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کوئی ایسا شخص، ایک تو وہ ہے کہ کام چور ہے، ہٹ حرام کام نہیں کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، خوب صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے، دوسروں کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، ایک سے مانگ رہا ہے، دوسرے سے مانگ رہا ہے. ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے قرآن و سنت نے ہمیں منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص صدقات تقسیم کر رہے تھے، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلاڑی دی اور رسی دی، اور یہ کھلاڑی لو یا رسی لو، جنگل میں جاؤ، لکڑی توڑو، بازار میں جاؤ، اسے فروخت کرو. صحت سے تم ٹھیک ہو، تم صدقات مانگ رہے ہو، کیوں خیرات مانگ رہے ہو؟ یہ تمہارا حق نہیں ہے. تو یہ ان کا حق ہے جو بیمار ہے، معذور ہے، یا اللہ کے دین کے اندر ایسے لگے ہوئے کہ وہ دنیا، یہ ان کا حق ہے اور وہ منہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جائزہ لیتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں اور ایسے لوگوں کی مدد کرتے رہیں، یہ ہم پر لازم ہے. فرمایا وما تنفقون، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. سبحان